عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا جب ایک نابینا آپ کی خدمت میں آیا۔ یہ ایک نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ نبی پاک مشرکین کو توحید کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ لاٹھی ٹیکتا 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 آیا، اس نے کہا ایک مسئلہ میں بھی پوچھنا۔ ظاہر بات ہے اس نے مسئلہ کوئی وضو کا، نماز کا پوچھنا ہوگا۔ آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوا کہ یہ سنادید بیٹھے تھے، چودھری بیٹھے تھے، میں انہیں توحید کے متعلق آگاہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ آیا ہے کہتا ہے میں نے بھی ایک مسئلہ پوچھنا۔ آپ نے تھوڑا سا رخ پھیرا اور عرش والے کو پسند نہ آئے، فوراً نوٹس لے لی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کے بعد جب یہ نابینا مسجد نبوی میں داخل ہوتا نا، میرے نبی کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی، خوش آمدید، جی آیا نو۔ وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دیا۔ آتبہ کا کیا میں نے اتاب کسے کہتے ہیں؟ جھڑکنے کو۔ وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دی۔ یہ جو جھڑک کا لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا چبھتا ہے نبی پاک کے بارے میں، جھڑکنا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ ماشاءاللہ۔ ہوں تو پنجابی نہ آوے تو میں کی علاج کر سکتا؟ پنجابی بھی ہمارے علاقے کی ہے، یار ملتان کی، میاں والی کی، لیکن ہے بڑا مزیدار لفظ۔ خدا دی قسم ہے جنہوں سمجھ آ گئی لطف ہی آ جائے۔ آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من مہنا دیتا۔ رب نے من مہنا، یہ جڑا مہنا نا، مہنا یہ پرایاں نو نہیں دتا جاتا، مہنا دوستاں نو دتا ہے۔ وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من مہنا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، ان کا پس منظر بیان نہ کرو تو آیت کی سمجھ آیت تو بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا جوڑ ہے بھائی؟ وہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں مردوں کا، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پس منظر سامنے رکھیں گے تو آیت کا مفہوم سمجھ، اور انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ کے خاتم النبیین اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک، میرے نبی کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ کیا نام؟ انہیں میرے نبی نے بیٹا بنایا ہوا، اور عرب کا یہ رسم تھی، رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی کسی حالت میں بھی سسر کے لیے حلال بہو ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی ابدی حرام ہے۔ کسی موڑ پر بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی موڑ پر بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مر جائے پھر نہیں ہو سکتا، بیٹا طلاق دے دے پھر نہیں، ابدی حرام۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ سسر کے لیے وہ بھی کیا ہے؟ میرے نبی نے
اس آزاد کردہ غلام اور اپنے منہ بیٹے کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی. زینب قریشی خاندان کی لڑکی، ہاشمیوں کی، بن نہ سکی. دلوں کا ملانے والا تو اللہ. زید نے آ کے میرے نبی سے کہا میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے سوچا کہ زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے کر دی گئی، اور اگر اب زینب کو ہوتی ہے طلاق اس کا کیا بنے گا. تو پھر میرے نبی کے دل میں آیا کہ زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ اگر زید طلاق دے دے نا تو میں زینب سے نکاح کروں اور اسے ازواج مطہرات کے زمرے میں شامل کروا دوں. یہ میرے نبی کے دل میں آ رہا ہے، دل میں. اور ساتھ ساتھ میرے نبی ڈر بھی رہے ہیں بھئی زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے عرب میں شادی نہیں ہوتی. یہودی میرے مخالف، منافق میرے مخالف، مشرکین مکہ میرے مخالف. یہ تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ کہیں گے بہو سے شادی کر لی ہے. یہ نبی پاک دل میں سوچ رہے ہیں، دل میں. اللہ نے کہا میرے پیغمبر ہو زوجناکہا، ہم نے زینب سے تیرا نکاح عرش پہ کر دی ہے. ہم نے یہ رسم توڑوانی ہے. یہ جو عرب کی رسم ہے نا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، یہ رسم ہم نے توڑوانی ہے اور آپ سے توڑوانی ہے. میرے نبی نے نکاح کیا، طوفان مچ گیا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. منافق کیا، یہودی کیا، مشرک کیا، دیکھو جی بہو سے نکاح کر لیا. عورتوں نے باتیں شروع کی، ازواج مطہرات کے پاس پہنچی عورتیں. یہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ کو سورۃ احزاب میں کہنا پڑا فلا تخضعن بالقول، دب کے بات نہیں کرنی، معروف بات کرنی ہے. ازواج کو کہا گیا، ازواج کو کہا گیا دب کے بات نہیں کرنی. کوئی عورت اگر تمہارے پاس آئے اور وہ کہے سنا ہے زینب سے شادی کر لی ہے، تو زید تو بیٹا نہیں تھا، تو زینب تو نو تھی، بہو تھی، تو جواب میں یہ نہیں کہنا مرضیوں کے مالک ہیں جی ہم کیا کر سکتی ہیں، نہیں کہنا. معروف بات کہنی ہے. ہر عورت کا منہ توڑ دینا ہے یہ کہہ کے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. یہ سورۃ احزاب میں عورتوں کو کہا. بیلنس صحیح ہے، ادھر بزرگ ادھر بچے، مقابلہ صحیح ہے، مقابلہ صحیح ہے. فلا تخضعن بالقول. میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی مچی. بہو سے شادی کر لی ہے، زید تو بیٹا تھا. اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کس نے کہا ہے کہ زید میرے نبی کا بیٹا ہے؟ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو. میں یہاں دو تفسیریں کروں گا، ایک عام مفسرین کی کروں گا اور دوسری تفسیر اپنے شیخ مولانا حسین علی کی کروں گا، بس مزہ آ جائے. تو حضرت صاحب کی جب میں تفسیر کروں گا تو پھر آپ دیکھیں گے. پہلے عام مفسرین کی کر لیتے ہیں. جوڑ کے آئے، جوڑ کے آئے. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. مشرکین خوش ہونے لگے. اب تو خود رب نے کہہ دیا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں. نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. اب تو رب نے خود کہہ دیا کہ اس کا بیٹا ہے کوئی نہیں. اس کا نام بھی زندگی تک ہے، بعد میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ میرا نبی ہے. اور جتنے لوگ قیامت تک اس کا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے نا اس کی اولاد میں شامل ہوں گے. وہ سارے وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، رسول تو پہلے بھی آتے رہے.
اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، ماشاءاللہ یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر نبوت کا اب تفسیر کروں مولانا حسین علی کی، مزہ آ جائے۔ میرے نبی کے ذریعے اللہ نے اس رسم کو توڑا، اس رسم کو توڑا، فرمایا میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، رسمیں توڑنا۔ رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا بڑا مشکل کام میں کسی اور کو توڑوا نہیں، فرمایا وہ خاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تو میں نے یہ رسم اور کسی سے کیا توڑوانی ہے، میں نے تو یہ رسم آپ سے توڑوانی ہے۔